ایک لائیو کالر کا سوال ہے ہمارے پاس، اور گزشتہ پروگرام میں بھی ان کا سوال آیا تھا، لیکن ان کو جواب جو ہے وہ تسلی بخش نہیں مل پایا۔ تو سوال آغا صاحب یہ تھا کہ ایک جگہ شادی ہو گئی تھی، لڑکی رخصت ہو کے چلی گئی تھی جہیز کا سامان اور تمام سونے کے زیورات وغیرہ اپنے لے کر، لیکن پھر باہمی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے لڑکی اپنے گھر یعنی اپنے والد کے گھر دوبارہ آ گئی، اور اب پھڈے فساد کی فضا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی اور بہت زیادہ معاملات خراب ہو گئے۔ اب لڑکا یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جو آپ جہیز میں سامان لائی تھیں یا جو زیورات آپ سونے کے لائی تھیں، جو قیمتی زیورات تھے، وہ سارے زیورات آپ میرے قبضے میں دیں تو میں آپ کو شرعی طلاق دوں گا۔ کورٹ سے تو یہ طلاق لے چکی ہیں، تو شرعی طلاق دینے کے لیے اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ سارے زیورات اور اپنا جہیز کا سامان ہمارے حوالے کریں گی تو پھر میں آپ کو شرعی حوالے سے خلا یا طلاق کی اجازت دیتا ہوں۔ تو آغا صاحب اس صورتحال میں لڑکی کے لیے کیا شریعت نے حکم بیان فرمایا، وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، غالباً ہم نے بیان کیا تھا کہ جو چیزیں اس کو دی ہیں اس میں اگر اس طرح کی اس کو استعمال میں اگر لایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ شکل صورت جو ہے نا وہ تبدیل ہو گئی ہے، مثلا کپڑا دیا تھا تو اس کی سلائی ہو گئی ہے یا اس طرح، تو پھر جو ہے نا وہ اس سے ہدیہ اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اسی حالت میں ہے تو پھر وہ مطالبہ کر سکتا ہے ہدیہ میں۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ تو آغا صاحب پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے، بعد السلام، کیا کسی کو سدھارنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یا اپنی مصلحت کی تحت یا اپنی کوئی بات منوانے کے لیے کسی سے جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں، وضاحت فرمائیے گا۔ وہ اصلاح ذات البین کے لیے روایات موجود ہیں کہ آپ دو آدمیوں میں کوئی تنازع ہے، قطع کلامی ہے، اور ان کو راضی کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے جو ہے نا وہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ یعنی ان میں سے ایک نے مثال کے طور پر دوسرے کو گالی دی ہو اور اپنے قانون سے سنا ہو کہ اس نے گالی دی ہے، اور بعد میں صلح کرانے کے لیے آپ کہیں کہ نہیں اس نے آپ کو گالی نہیں دی، ظاہر ہے آپ صاف سفید جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے اپنے قانون سے سنا ہے کہ اس نے گالی دی ہے، لیکن صلح کرانے کی خاطر وہ جس کو گالی دی گئی ہے اس سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں فلان نے آپ کو کوئی گالی نہیں دی، میں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ جو ہے نا وہ جائز ہے۔ جی اس کے بعد اگلا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد پلیز بتائیں کہ بینک سیونگ اکاؤنٹ میں رقم رکھنے پر جو پروفٹ ملتا ہے وہ جائز ہے یا نہیں، وضاحت فرمائیے گا۔ یہ بہت دفعہ ہم بتا چکے ہیں جی، اگر آپ نے کوئی سود کی شرط نہیں لگائی اور بینک اپنی پالیسی کے تحت کچھ دیتا ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں۔ بعد السلام، اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اگر وضو کے اعضاء چہرہ یا ہاتھ گیلے ہوں تو وضو کا کیا حکم ہوگا، صحیح ہوگا یا نہیں، وضاحت فرمائیے گا۔ کیا مطلب جی؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا مجھے، گیلے ہوں تو صحیح ہوگا اعضاء کیا؟ وضو اگر آگا گیلے ہوں، اعضاء وضو، ہاتھ ہم نے چہرہ اور ہاتھ دھوئے ہیں ابھی وضو سے پہلے اور پھر ہم وضو کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا وضو درست ہو جائے گا اس گیلے چہرے اور ہاتھوں کے ساتھ یا نہیں ہوگا؟ صحیح ہے جی، آپ کا جو ہے نا وہ ہاتھ گیلا ہے تو اسی گیلے ہاتھ کے اوپر، یا چہرہ گیلا ہے تو اسی گیلے ہاتھ کے اوپر وہ آپ وضو کی نیت کر کے جہاں پیشانی کے اوپر جہاں بال اگتے ہیں وہاں پانی ڈالیں اور وضو کی نیت کر کے قرۃ اللہ اسی طرح پانی کو چلائیں اور پورا چہرے کے اوپر، اور اسی طرح پہلے سے گیلے ہاتھوں پر، ویسے بھی تو آدمی جب وضو کرتا تو پہلے ہاتھ کو، چہرے کو گیلا کرتا ہے، گیلا کر کے پھر جو ہے وہ نیت کر کے پانی ڈالتا ہے اور اس کو پھر آگے چلاتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے سے اگر گیلے ہیں کسی وجہ سے تو ان کو خشک کر کے پھر جو ہے نا وہ دوبارہ ان کو گیلا کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔